السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز ایک بہت اہم کلمے کے بارے میں تفصیل بتلائی جائے گی، بغور سماعت فرمائیں۔ وہ کلمہ بہت عظیم الشان کلمہ ہے، وہ کلمہ ہے حوقلہ۔ مطلب اس کا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمہ عظیم الشان کلمہ ہے، بڑا قیمتی کلمہ ہے اور بڑے فوائد پر مشتمل کلمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کے اندر بہت زیادہ خیر کو محفوظ کر دیا۔ پیارے آقا حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتلائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ۔ اے ابو موسیٰ، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتلاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے ابو موسیٰ اشعری، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا حول نقصان سے بچانے کی اور فائدہ پہنچانے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت عجیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام نامی اسم گرامی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے عرض کیا، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ مجھ کو میرے نبی حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اکثر من قولی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے ابو ذر، لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ کیوں؟ فإنہا کنز من کنز الجنہ، کیوں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس کلمے کے بارے میں دوسری روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت یہ ہے، فرمایا، قل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دوسری روایت میں العلی العظیم کا بھی اضافہ ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھیں اور اسی طریقے سے العلی العظیم کے اضافے کے ساتھ بھی پڑھیں۔ ایک اور روایت ہے جس کو امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الترغیب و ترہیب میں نقل فرمایا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر من قولی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے ابو ہریرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کو بکثرت پڑھا کرو۔ اس روایت کے بارے میں مشہور تابعی مکحول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس کلمے کو پڑھتا ہے
اللہ تبارک و تعالی اس کے 70 نقصان کے دروازوں کو اللہ تعالی بند فرماتے ہیں۔ فرمایا من قال لا حول ولا قوت الا باللہ کشف اللہ عنہ 70 بابا من الضر ادناها الفقر۔ مکحول رحمت اللہ علیہ اپنے تجربے کی بات بتلاتے ہیں کہ جو کوئی اس کلمے کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے کے اوپر سے نقصان کے، ضرر کے، بلاؤں کے، مصیبتوں کے، آفتوں کے 70 دروازوں کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ کشف الضر عنہ، یعنی اس سے 70 دروازوں سے جو آنے والی مصیبتیں ہیں اس کو دور کر دیتے ہیں۔ ان 70 نقصان دہ چیزوں میں سے فرمایا ادناہ الفقر، سب سے کم درجہ جو ہے وہ فقر و فاقے سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے معاویہ بن حیدہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ فرمایا اکثر من قولی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت سے اس کا ورد کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ دَوَاءٌ مِّن 99 دَاءً، فرمایا کہ یہ 99 بیماریوں سے اس میں شفا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جنت کے پودے بھی ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد میری طرف سے اپنے امت کو سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا کہ جنت کی مٹی زرخیز ہے اور جنت کے پودے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ جو کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس پڑھنے کی برکت سے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ غراس الجنہ ہے، یہ جنت کا پودا بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بھی ہے، یہ اللہ کی مدد کو اتروانے کا ذریعہ بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو کوئی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس کلمے کے بارے میں عام طور سے جو لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ کلمہ شیطان کے بھگانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ واقعتاً شیطان بھی اس پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر، دعا پڑھ کر نکلتا ہے تو شیاطین کے بارے میں حدیث میں خود آیا ہے فتنحى له الشیاطین، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ تو شیطانوں کے بھگانے کے واسطے بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کلمہ اپنے اندر بڑا گہرا راز رکھتا ہے، طاقت کا، قوت کا اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، آفتوں اور بلاؤں سے بچنے کا ایک بہترین ہتھیار ہے۔ یہ کلمہ انسان کو ڈپریشن سے بچانے والا ہے، ٹینشن سے بچانے والا ہے اور افکار سے بچانے والا ہے۔ اس کلمے کے بارے میں آتا ہے جو کام ناممکن ہے، المستحلات من الامور، ایسے معاملات، ایسے احوال جو ناممکن ہے، ان کاموں کو، ان ناممکن باتوں کو ممکن بنانے کے لیے اس کلمے میں اتنا پاور، اتنی طاقت ہے کہ ایمان والا جب اس کو یقین کے ساتھ
پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے احوال کو درست فرما دیتے ہیں. کیوں؟ اس کلمے کے اندر بندے کی طرف سے تفویض ہے، تسلیم ہے. تفویض کا مطلب یہ ہے بندہ یہ کہتا ہے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام احوال کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. فرمایا ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا قال العبد، جب بندہ یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو رب کریم کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اسلم عبدی واستسلم، میرے بندے نے مجھ کو مان لیا، میرے خاطر جھک گیا، میرے سامنے سرنگوں ہو گیا، میرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. واستسلم، اور بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا. جب بندہ اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. لہذا ہم اپنے تمام بھائیوں سے یہ گزارش کریں گے کہ کسی بھی قسم کے حالات ہو، ان حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت اللہ رب العالمین میں ہے. ہم اس کلمے کو معنی اور مطلب کو سمجھتے ہوئے پڑھے، اس کے مقصد کو جانتے ہوئے پڑھے. اس کے مقاصد میں سے اور اس کے مفاہیم میں سے یہ آتا ہے کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی احوال ہوتے ہیں ان حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت و قدرت اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے. ذلت و خواری سے عزت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. فقر و فاقے سے مالداری دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. بیماریوں سے شفا دے کر بیماریوں سے شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. مشکل ترین حالات کو اچھے حالات میں تبدیل کرنے کی طاقت و قوت اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے. غرض یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے اچھے حالات کو لانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے اور برے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل کرنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے. کیونکہ کائنات کا سارا نظام اس کے قبضے قدرت میں ہے. ہم اپنے عقید اسلامی کے ساتھ کہتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے، آپ کہیے اللہم مالک الملک، اے اللہ آپ وہ ہے مالک الملک، سلطنتوں کے بادشاہ اور سلطنتوں کے مالک آپ ہی ہے. تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ آپ وہ بادشاہ ہے جس کو چاہتے ہیں ملک سلطنت عطا فرماتے ہیں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتے ہیں ملک و سلطنت چھین لیتے ہیں. اے اللہ آپ وہ ہے تُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتے ہیں میرے رب کریم آپ عزت عطا فرماتے ہیں. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتے ہیں اے میرے مالک الملک آپ اس کو ذلیل و خوار بنا دیتے ہیں. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں خیر کی کنجیاں ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قیمتی وظیفہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قیمتی وظیفے کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کثرت سے ہم اس کا ورد کریں. ہمارے بزرگان دین تو یہ کہتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد رکھے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کم سے کم 1000 کا ورد رکھے یا کم سے کم 500 کا ورد رکھے.
یہ ہمارے بزرگان دین کا جو ہے معمولات میں سے ہے، مجرب نسخہ ہے۔ احوال کو تبدیل کرنے میں اس کلمے کو بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت، امن، عافیت عطا فرمائے، دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور کلمے والی موت عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے۔ اخیر میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات اس کلمے کے ورد کے معنی مطلب کو سمجھتے ہوئے اس کلمے کا ورد رکھیں، اور اپنے دیگر بھائیوں تک بھی اس کلمے کے پیغام کو پہنچانے کی فکر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔